پہ چند معلومات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حفاظ موجود نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، جہاں تھانے علماء دے گا نا سنی تواڈے دے شعر پڑھ کے ٹر جاندے قرآن نہیں پڑھتے تے تساں ویکھیا کرو کہ قرآن پڑھ اسی میرا قرآن باقی نہ پڑھتے اسی فرمان محمد مصطفیٰ بھی پڑھتے اسی کیونکہ میرے اہل قرآن نہ میرے اہل حدیث ہاں اسی تے ساڈا مشرب ہے، اسی قرآن نو بھی مانتے ہیں، حدیث نو بھی مانتے ہیں، فقہ نو بھی مانتے ہیں، اللہ دے ولیاں نو بھی مانتے ہیں، کیونکہ اسی میرے اہل قرآن تے ہاں نہ بنی قرآن دی اپنے کولوں ایک تفسیر کڈ کے استغفر اللہ کھڑی اور سنا کے ٹر گیا، ساڈا وہ وتیرا نہیں۔ اسی تفسیر بھی جدوں بیان کران گے نا تے اتنی سطح دی جڑی عبداللہ بن عباس نے، صاحب تفسیر کبیر نے، امام بغوی نے، امام بہقی نے، جنہاں نے اتنی سطح تے تفسیراں لکھیاں، پھر انہاں دے حوالے ہون گے اس قرآن دی ایت دا مطلب کی، اور یہ بہت بڑا عالمیہ ہے اج کل ساڈے نال ہو رہا، حقیقت گل ہے کہ قرآن دیاں وہ ایتاں جڑیاں بتاں واسطے اللہ نے تے مشرکاں کافراں واسطے نازل کیتیاں وہ انبیاء اولیاء اور مسلمانوں تے جذباں کیتیاں جانیاں، اور یہ آج دا نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، انہوں نے آج تو 1400 سال 1450 سال پہلے انہوں لوگوں نے بہت شریر اور غلیظ قسم کا لوگوں میں شمار کیتا ہے خارج نو، خارجیاں کا طریقہ ہے شروع کو کہ جنہوں نے بتا کہتا نبیاں ولیاں تے جذباں کیتیاں، مثلا قرآن آتا نہیں تے چاک عالم نو جانا ہے تو وہ لے کے سے جتے ڈکھن لاکھن پر گھومتے الٹ ہو گیا نا کام۔ ادھر تو ڈھیر ساری تفسیر ہے، لیکن چونکہ میں وقت نو بچاؤن واسطے اس پاسے نہ جا رہا۔ قرآن ہمیشہ حدیث نال جڑا ہے وہ دی تفسیر ہوتی، قرآن بالقرآن بھی تفسیر ہے، لیکن اس تو بعد قرآن بالحدیث ہے، اور پھر بعد میں رائے اجتہاد ہے۔ شریعت میں جو تا کوئی انکار نہیں بندہ کر سکتا، صحابہ کرام تو کام شروع ہے، ساری تفسیراں میں یہ سارا کچھ جو کچھ میں کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کتنے سپارے میں بیان فرمایا؟ 15 میں، کتنے تھے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ ابو اللہ چھٹو انڈی سردی کو نہیں، میں تو گرمی لگتی پئی وہ اللہ چھٹو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کائنات میں جی شے میں کہیں نہیں پیدا کی تھی نہ کہیں ہے، جیڑی شے اپنے آپ نو شیخ بندی ہوئے اور میرا ذکر یعنی حمد و تسبیح نہ بیان کرتی ہو، سبحان اللہ کی وہ تسبیح نہ بیان کرتی ہوئے، ایسی کائنات ہوتے ہیں کوئی شے بھی شیخ باؤن والی نہیں جیڑی اللہ کی حمد اور تسبیح نہ بیان کرتی ہوئے، بولتے رہو نا نال۔ اچھا ہوں اس ایت تو پتہ لگا پر ریت اگر ذرہ بھی ہے شیخ رکھموندہ ہے نا، پانی کا قطرہ ہے، بوند ہے، کوئی چھوٹے تو چھوٹا ذرہ ہے، جراثیم ہے، کوئی شے وہ جیڑی شے شیخ ہم دیئے وہ کتا ذکر کر دیئے اللہ کا ذرا 3 میں پارے میں لے چلتا۔ اللہ پاک فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے حبیب اسا تو ہٹے ذکر نو تو ہٹی خاطر تو اٹھے واسطے اساں بلند کر چھڑیا۔ اتنے اتے ان اگے لمبی تیری تفسیر ہے نا اللہ نے ہم نے کیوں لایا تے میں کدوں کیوں آتا ہے وہ الگ ایک باب ہے، اگر میرا یہ موضوع ہوتا ہے تو پھر میں تفسیر کا ڈسکس کرا، لیکن چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے میں صرف مڈ بننے واسطے کرتا پھر۔ اچھا پھر یہ کتنی ایتاں ہو گئی ہیں جتنے رب پہ فرماتا ہے تواڈے ذکر نو بلندیاں آسا دیتیاں، ادھر پہ فرماتا ہے کوئی کائنات میں جیو جی شے نہیں جڑا اللہ دا ذکر نہ کردی ہوے۔ دوویں ایتاں سمجھ آ گئی ہیں۔ جس پر دوسری ایت جڑی میں پڑھی ہے نازل ہوئی نا، اللہ کریم نے جبریل امین نو بھیجیا اور اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب اپنی نشرتی وچ بھی یہ گل لکھی، میں حوالہ کوئی اعلیٰ حضرت کی کتاب دا نہیں دینا، حضور شیخ الاسلام تیر القادری صاحب دی دا کتاب دا حوالہ نہیں دینا، میں جتنے دے انشاءاللہ انہوں نے یہ کتابہ دے حوالے ہو، مننا نہ مننا کسی دی مرضی دی گل، وہ اللہ نے اپنے حبیب نو بھی نہیں فرمایا بس دھکے نالے نال مناؤ، سمجھ آ گئی کہ باقی جتنے توڑی تواڈے نال مخاطب رہیا میں کسی کافر مشرک بھی نہیں آپ پڑھ لگا، یہ دی گل کی تھی اللہ کے قرآن دی یا کریم علیہ السلام دے فرمان دی ہوئے، نہ مننا مناونا ہے میرے نہیں، نہ میرے ذمہ صرف سناونا ہے، پیغام پہنچانا ہے، میاں صاحب پیغام پہنچانے تک میری ڈیوٹی ہے، وہ انشاءاللہ ایمانداری نال پہنچاواں گا، میں ڈنڈی نہیں مارن لگا، اور میرا عقیدہ مسئلہ کا ہے تو تم گول کر کے تو میں انہاں بلا چھڈا، وہ نہیں ہون لگا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجیا
کہ میرے حبیب تو پوچھیا انہاں تو پوچھ با بھلا اللہ نے تواڈے ذکر نو کیویں بلند کیتا ہے؟ جبریل امین آئے انہوں نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ پاک سلام بھی بھیج رہے ہیں اور نالے اللہ پاک پوچھ دیں کہ اساں بھلا تواڈے ذکر نو کیویں بلندی عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام نے ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا کیونکہ اتنی سطح جڑی اپنے اونچا کوئی شخصیت ہی ہوگی تو تب یہ احترام ادب تے پھر اللہ کا بھی احترام آنا اللہ ہے محمد مصطفیٰ خالق اللہ خالق کی حضور مخلوق اور یہ فرق ہے اور یہ سے بالکل سن پاس ہے لحاظ ہے اور یہ ہے کسی فرق کو خالق کے مخلوق ہے وہ معبود ہے عابد ہے یعنی یہ فرق ہے عبد ہے۔ تو پتہ ہے لگا جس وقت جبریل امین آئے انہوں نے پوچھیا تو میرے کریم آقا نے جواب دیتا جبریل گل تے مڑ اللہ ہی بہتر جاندا ہے اور اس کیویں اونچا کیتا ہے تے ہن جبریل امین اللہ نے سکھا کے گل بھیجی ہویا فرمایا کہ ذات ذکر تو حدیث قدسی ہے فرمایا ذات ذکر تو ذکر تبعی میرے حبیب اساں تواڈے ذکر نو انج بلند کر چھڈیا ہے کہ جتھے قیامت تک کوئی شے یا کوئی بھی میرا ذکر کرے گا نال تیرا بھی ذکر کرے گا جیڑا میرا ذکر کرے گا نال تیرا بھی ذکر کرے گا۔ ہن ان دو آیتاں تے اس حدیث نو ٹچ کرو اپنے وچ ملاؤ پتہ لگا بجیڑی شے ان من شیء الا یسبح بحمدہ جیڑی شے بھی اللہ دا ذکر کر دی ہے نال محمد مصطفیٰ دا بھی ذکر کر دی۔ ہن میرے کول ہور تے فتوی کوئی نہیں اسی جیڑا حضور دا ذکر نہ کرے میرا اللہ 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 کرتا رہے حضور دا ذکر نہ کرے اسی پتہ ہو کہ ساڈے کول فتوی اسی اگر یہ سننی نہیں رہا یہ نہیں ہے نا وہ جی عقیدہ ہے چھاڑ دیتا یہ جی سننی نہیں رہا یہ جی عقیدت والا نہیں رہا وہ پتہ یہ فتوی لاؤنے چلو دوجے فتوی چھڈو میرا تے لاؤنے دا میں کیونکہ فقیرہ بندے نال میرا تعلق ہے دوجا فتوی میں لاؤن آیا بھی نہ کدی لائے نو کسے سٹیج تے بھی یہ تے چلو میرا اپنا گھر ہے موسیٰ تو بہرحال ساڈے کول تے بڑا ہی فتوی ہے نا کہ اللہ کی بیعت اللہ دا فتوی سنو اللہ دا میں ایم میری شے کا اوچائی کا ہی نہیں رہا جیڑا میرے محبوب دا ذکر نہیں کرتا او کا شے کا ہی نہیں ریت دا ذرہ ایک شے ہے تے جیڑا فقط اللہ دا ذکر کرے حضور دا نال نہ کرے قرآن دا فتوی ہے او کا شے کا ہی نہیں شے ہوندی تے حضور دا ذکر بھی نال کر دی تو اس واسطے ذکر خدا کرو تے نال ذکر مصطفیٰ بھی کرو یہ ضروری چیز ہے۔ میں تھوڑا جہا جتنا ٹائم ہے اس کے حوالے نال جڑا میرا موضوع ہے گفتگو کر کے بعد بھی دوان شعر سنو سا میں جی میں گھر واسطے فون جان لگ پا جی فلانا کلام سنونا فلانا سنونا تو لہذا وہ انشاءاللہ گھر پورا کر کے جیسا گھر تو خیر میں مجھ کو نہیں پورا موسیقی